لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطرنا بك بمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض فلا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ نمل کی آیات ہیں. کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ سنا. اور بلقیس کے سلسلے میں بہت سی فلوس باتیں بھی آپ نے سنی. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے قوم سمود کا ذکر ہے. اگرچہ اس قوم کے واقعات پیچھے سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں،
لیکن قرآن مجید کا واقعات بیان کرنے کے سلسلے میں طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ وہ قصے کی طرح تسلسل کے ساتھ نہیں بیان کرتا واقعات کو، بلکہ واقعات کے صرف ان حصوں کو، ان اجزاء کو بیان کرتا ہے جو موقع کے مناسب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مقصود عبرت دلانا ہے، تو عبرت اور نصیحت سے متعلق حصے کو بیان فرماتے ہیں۔ کوئی ناول اور افسانہ بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ بھائی سے مراد یہ ہے کہ اسی برادری کے، اسی قبیلے کے آدمی تھے، اور یہ کہنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے لیے کچھ انجان تھے، جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اسی قبیلے کے تھے، وہیں کے تھے، انہی کے خاندان برادری کے تھے، تو بچپن سے دیکھ رہے تھے، بھال رہے تھے، جانتے بوجھتے تھے سب، یعنی مناسبت تھی۔ باہر سے کوئی آدمی آ جائے، اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے کیا ہیں، ایسا نہیں تھا۔ عام طور سے انبیاء کرام اسی طرح اپنے لوگوں میں بھیجے گئے۔ فرمایا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا، یہ پیغام لے کر جا کر یہ کہیں کہ ان اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ بس یہ کہنا تھا کہ دو پارٹی بن گئی۔ اتنی ہی بات کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کتنے میں دو پارٹی بن گئی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو پارٹی ہو گئے، دو فریق بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ کفر شرک میں رہے، تو دو پارٹی ہو گئی نا۔ اب تو اس وقت کافر ہی کافر تھے، اب دو پارٹی ہو گئی۔ تو جہاں صرف باطل ہی باطل رہے، وہاں پر کوئی صاحب حق جا کر حق کی آواز بلند کرے اور حق کی دعوت دے، اور کچھ لوگ اس کا ساتھ دے دیں، تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہو گیا۔ لیکن یہ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ یہ سارا الزام اہل حق پر آتا ہے کہ اچھا خطا چل رہا تھا، اس نے اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اختلاف ہماری وجہ سے ہے، بلکہ ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں صاحب حق، اہل حق کے اوپر کہ انہوں نے سب اختلاف پیدا کر دیا۔ سب اچھا خطا چل رہا تھا، آج کہنے لگے ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، انہیں بفے سسٹم میں جڑ جائیں۔ دیکھیں اچھا خطا سب چل رہا تھا، آگے جو ہے رنگ میں بھنگ کر دیا انہوں نے۔ ایسے ہوتے ہیں 24 نمبر والے، ارے تو 24 نمبر والے وہی ہو گئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خود انہی میں شامل ہیں، خوب گھوم دعوت کھاتے ہیں، ٹہل کے، کباب مل جائے بس، ہے نا۔ اب کسی نے کہا نہیں ہم تو بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کس دیکھے اچھا خطا چل رہا تھا، انہوں نے آ کے رنگ میں بھنگ کر دیا۔ ارے رنگ بھنگ میں آپ کیے ہوئے ہیں، سب کالے کالے تھے، اس نے آ کر صفائی کرنی چاہیے، تھوڑا سا صابن لگا کے دھو دھا دے، تو آپ آفن مچائے ہوئے ہیں۔ بدبو آ رہی تھی، اس نے ذرا سے سوچا کہ کچھ خوشبو پھیلا دے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ہی طرح کا معاملہ انہوں نے لا کے اختلاف کر دیا۔ ہمیشہ سے ہی ہوا ہے، سب ایک رنگ پر تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، باطل کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر ان کو توحید کی روشنی دکھلائی، تو دو پارٹی بن گئے، یقسمون، آپس میں جھگڑنے لگے۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، ادھر سے دعوت ہوتی رہی، ادھر سے اختلاف ہوتا رہا، اور چلتا رہا یہ سلسلہ۔ تو حضرت صالح نے فرمایا علیہ السلام نے کہ بھائی دیکھو، اگر تم لوگ ایسے ہی کرتے رہو گے اور نہ مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تمہیں۔ تو کہنے لگے وہ کہ روزانہ دھمکی دیتے ہیں عذاب کی، تو آپ عذاب بلا ہی دیجیے۔ وہ سمجھتے تھے کھیل تماشا ہے، آپ عذاب بلا دیجیے نا، آ جائے عذاب۔ تو پیغمبر نے از راہ شفقت یہ بات کہی، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم تم کیوں
برائی یعنی عذاب کی جلدی مچا رہے ہو بھلائی سے پہلے، یعنی ایمان اور توبہ لاتے، ایمان اور توبہ لانے سے پہلے تم عذاب الہی کو بلا رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو، بدھی کا استعمال نہیں کر رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم سب اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اس سے بخشش و مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جاتا، مہربانی کی جاتی۔ اس طرف سے یہ شفقت آمیز اور محبت آمیز باتیں ہیں، اور اس طرف سے دشنام ترازیاں ہیں، یعنی کھری کھری سخت باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ قالوا طرنا بکا وبمن معک، کہنے لگے ہم تو تمہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ نحوست ہی دیکھی ہم نے، ایک نحوست یہی دیکھی کہ اچھا خاصا سا پروگرام چل رہا تھا، تم نے آ کر رنگ میں بھنگ کر دیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط نازل فرما دیا، یعنی بارش رک گئی، خشک سالی سوکھا پڑ گیا، تو کھیتیاں اور باغات ان کے تباہ ہونے لگے، کیونکہ پہلے تو اچھا خاصا سب چل رہا تھا، بارش بھی ہو رہی تو خوشحالی بھی تھی، جب سے تم نے آ کے یہ سب شروع کیا ہے اسی وقت سے یہ بھی ہو گیا، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سب کس نے کہا؟ قوم سمود نے، کافروں نے، مشرکوں نے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ اچھی خاصی دکان چلتی رہتی ہے، اور اگر اس نے کہیں LIC کی پالیسی لینا بند کر دیا، جو لیا تھا اس کو واپس کر دیا، سود کا کاروبار بند کر دیا، کچھ آمدنی میں کم ہو گئی، یا لڑکا نمازی نکل گیا اور نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، کوئی کہا دو چار واپس ہو گئی اس درمیان، تو جی قوم سمود کو لے نہیں، آپ کی برادری کے لوگ اس کو، اس کے گھر کے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ جیسے تم نے یہ کیا، دیکھو اچھا خاصا اب تک تو جو ہے کوئی اچھی خاصی گاڑی آ گئی ہوتی، نئے ماڈل کی، نہیں ہوئی پرانی گاڑی گھسیٹو، ہے نا بات؟ یہ باتیں اس طرح، اس لیے میں اس طرح متوجہ کرتا ہوں آپ حضرات کو، آپ سے پہلے خود اپنے آپ کو اس لیے متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس واقعات کے ساتھ ملاتے چلیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ صفتیں تو نہیں ہیں جن صفات کی بنا پر عذاب الہی ان قوموں کے اوپر نازل ہو چکا ہے، وہ صفات تو نہیں آ رہی ہیں۔ اس واقعہ سنا ہوگا نا، بیچارہ ایک وہ تھا، وہ بھینس جو لوگ پالتے ہیں، بھینس بہت سارا پالے ہوئے تھا، اب اس کے لڑکے کو کوئی دیندار لوگ اٹھا لے گئے، اس کو نمازی بنا دیا، پڑھا لکھا، کبھی نماز پڑھا کرو، اس کو بھی لے گئے کچھ دن، بہرحال نماز پڑھنے لگا۔ وہ اتفاق ہی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی امتحان بھی ہو جاتا ہے، اتفاق ہے کہ اس کی بھینس تو جٹھی رہی ہو، ایک ایک کر کے مر گئی سب، اور وہ بیچارہ ایک ہی وہی وہ پڑوا بچا، پڑوا جانتے ہیں نا، جس کا گوشت مہنگا ملتا ہے، نرم ہوتا ہے نا، تو ایک بچا وہی، وہ اب بغیر ماں کے تھا بیچارہ، وہ تو رات بھر چلاتا تھا، وہ بس کھسیا کے اٹھا، یہ اس نے کہا چپ ہو گئے، نہیں چپ ہو گئے، ہاں ان کے مرنے کے لیے تو نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھی تب مرے، تم تو وضوء کرنے بھر میں چلے جاؤ گے، وضو بھر کے نہ ہوگے تم، بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ تو اس پر ہنسی آتی ہے نا، اس لیے کہ ذرا اس نے جاہلانہ انداز میں اور دیہاتی انداز میں کہہ دیا، لیکن آپ غور کیجئے تو ہم سب کا یہی حال ہے، ہم لوگ ذرا سا کچھ پڑھے لکھے ہیں تو اس لیے ذرا یہی بات سجا کر کہتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے، سمجھ شریف میں آنا اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم عمل کا ارادہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ان سبوں نے کہا کہ کیا نصیحت کرتے ہیں آپ، ہم تو تمہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جب سے آئے ہو قحط بھی پڑ گیا۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے علم میں ہے، اس کا سبب اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں مبتلا ہو۔ چنانچہ کیا یہ انہوں نے، پہلے آپ سن چکے ہیں وہاں تفصیل سے، یہاں ربط کے لیے بیان کرتا ہوں، انہوں نے کیا یہ کہ ان کی فرمائش پر جو اونٹنی پہاڑی سے نکلی تھی،
سن چکے نا پہلے. انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دیجیے آپ تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب عجیب غریب خلقت کی اونٹنی نکلی اور بچہ بھی دے دیا اس نے اور دودھ اتنا دیتی تھی تو بجائے ایمان لانے کے اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو مار ہی ڈالا. جب اس کو مار ڈالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو اب 3 دن کی مہلت تمہیں ملتی ہے. 3 دن کی مہلت تمہیں ملتی ہے. اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد تباہی ہے. بدھ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جمعرات جمعہ، حالانکہ چہرے پر تبدیلیاں آنے لگیں. پہلے سرخ ہوا چہرہ، پھر دوسرے دن زرد ہوا، پھر تیسرے دن سیاہ ہو گیا، پھر اتوار کے روز عذاب آ گیا ان کے اوپر. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دھمکی دی ان کو، ان کے قتل کرنے کے بعد 3 دن کی مہلت ہے، تو ان سبوں نے، اور خاص طور سے ان میں سے 9 آدمی جو اس قوم کے بڑے بااقتدار اور بڑے شہزور تھے، اتنے شہزور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 آدمی کو 9 جماعت کہا ہے. ایک ایک آدمی گویا ایک ایک جماعت کے برابر تھا. قرآن مجید میں یہاں 3 راحتین آیا ہے. رس کے معنی جماعت کے ہیں اور ترجمہ اس کا 9 آدمی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی ایک جماعت کے برابر تھا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج رات میں ہم سب مل کر کے چل کر کے انہی کا خاتمہ کر دیں. روزانہ دھمکی چل کے انہی خاتمہ کر دیتے ہیں. قالوا تخاصموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سب رات میں ان پر حملہ کر دیں گے، ان پر اور ان کے تعلق والوں پر. رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے معاملہ ختم کر دیں. پھر اس کے بعد جب دن میں شور ہنگامہ ہوگا اور ان کا وارث دعوے دار دعویٰ کرے گا کس نے کیا، تو ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، تو ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے لوگوں کے ہلاکت کے وقت ہم تو موجود نہیں تھے، پتہ نہیں کس نے کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بات کہہ رہے ہیں، ہم تو تھے نہیں. بس بات تھوڑی دیر آئی بھائی سب ختم ہو جائے گا قصہ. یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے وارث سے ہم یہ کہہ دیں گے بعد میں، یہ وارث کون تھا؟ اگر یہ مومن نہیں تھا تو پھر ان کے ہلاکت کے بعد کیوں دعویٰ کرتا وہ؟ اور اگر مومن تھا تو اس کو کیوں نہیں مارا؟ اگر ایسا ہی خوف تھا اس کا تو. اگر یہ مومن نہیں تھا تو یہ خاندانی عصبیت کی بات تھی. اس کے خاندان کے تھے، ان کے خاندان کا قریب ترین رشتہ دار ان کا رہا ہوگا. اس لیے باوجود اس کے کہ ان کا مخالف تھا، ان کے قتل پر بہرحال اس کو خطرہ تھا. اور اگر مومن تھا تو ہو سکتا ہے کہ اتنا بااثر اور بااقتدار رہا ہو کہ اس کو ماننے کی جسارت انہوں نے نہیں کی. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ جب قریش کے لوگ تنگ ہو گئے اور سب ستاتے عاجز آ گئے، تو پھر مشورہ کیا نا کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی اکٹھا ہو جائے اور سب کوئی چل کے رات میں خاتمہ کر دیں. پھر بنی ہاشم کیا کریں گے؟ ہمارا سارے قریش سے تو لڑائی بول نہیں لے سکتے، وہ دیت وغیرہ معاملہ ہوگا، ہم سب مل کر ادا کر دیں گے. تو بنی ہاشم سب مومن تو نہیں ہو گئے تھے، مسلمان تو نہیں ہو گئے تھے، لیکن خاندان کی بات تھی، قبیلے کی بات تھی، اس لیے خطرہ ان کو تھا کہ بنی ہاشم ایسا کریں گے. اور ایک بات اب یہ دیکھ لیجئے، ایک بات یہ نکتے کی ہے کہ بہرحال خاندان والے ساتھ دیا کرتے تھے، مخالفت ہو سب کچھ ہو لیکن اس حد تک معاملہ آ جائے تو ساتھ دیا کرتے تھے. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ رہے 3 سال تک. تو آپ کا خاندان بھی رہا نا، سب اہل ایمان ہی تو نہیں تھے، اس میں ابو طالب بھی تھے. تو یہ کہیں گے کہ رات ہی رات چلتے ہیں
اور خاتمہ کر دیں گے. پھر اگر ان کے وارث تابع دار وغیرہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ ہم لوگ تو تھے نہیں, اندھیرے میں کون کس کو دیکھتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب ایک چال چلے, ہم بھی ایک چال چلے. وہ سب ایک چال چلے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی ایک چال چلے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی اس چال کی. ہوا یہ کہ یہ لوگ جب چلے راستے ہی میں تھے کہ پہاڑی پر سے چٹان گر گئی اور سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے. ایک روایت تو یہ ہے, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جب حضرت صالح کے گھر میں داخل ہو گئے تو ہر طرف سے تیر ان کے اوپر برسنے لگے. تیر تو ان کے اوپر پڑتا تھا, لیکن تیر آ کہاں سے رہا ہے, تیر پھینکنے والا ان کو نظر نہیں آتا تھا. اصل میں حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت لے کر آ گئے ہیں, اکیلی آ گئے ہیں, اکیلی ہی وہ سب کچھ کرنے کے لیے کافی ہیں. وہ تو جماعت اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے اور تقویت پہنچانا اور تسلیہ مقصود ہوتا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. بہرحال کچھ بھی ہوا, چاہے پتھر کی چٹان گری ہو اور چاہے فرشتوں نے تیر سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا ہو, سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے, قصہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. ذرا غور کرو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. وہ تو بہت بڑی چال چلے تھے نا, لیکن اللہ کی چال سے بڑھ کر ان کی چال تو ہو نہیں سکتی. ان کی چال کا انجام کیا ہوا, انا دمرناہم وقومہم اجمعین. یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. اور اے قریش کے لوگوں, اگر اس قصے کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلِمُوا. تو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں, کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. کہاں؟ جب تم سفر کرتے ہو ملک شام کا, مدینہ طیبہ سے شام کی طرف چلنے پر کچھ ہی فاصلے پر یہ مقام اب بھی موجود ہے اور کھنڈرات بھی موجود ہیں, اور آج کل ان کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. یہ ان کے مکانات کھنڈر آ بھی پڑے ہوئے ہیں. کیوں کھنڈر ہو گئے؟ بما ظلموا, ان کے ظلم کے سبب. یہ بما ظلموا بہت نکتے کی بات ہے, خوب سمجھ لیجیے. کفر اور شرک کے ساتھ تو حکومتیں چلتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی پوری سزا آخرت میں دیں گے. لیکن ظلم کے ساتھ نہ حکومتیں چل سکتی ہیں اور نہ افراد اشخاص چل سکتے ہیں. ظالم کو بہرحال اس دنیا میں بھی تباہی کا منہ دیکھنا ہے. جس دن کی چھوٹ ہے, کچھ تو چھوٹ ملتی ہے. ارے کوئی سانڑ اور بہکا ہوا جانور بھی اگر رسی توڑا لیتا ہے تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ دن پریشان کرتا ہی ہے نا, لیکن کتنی دیر پریشان کرے گا, آخرکار اسے چھری کے نیچے تو آنا ہی ہے. تو ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں. تو فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وهم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا. یہ ان کے گھر ویران اور کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. بے شک اس میں ضرور نشانی اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے بوجھتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ظالم کچھ وقت کے لیے تو ضرور چھوٹ پا جاتا ہے, لیکن پھر اس کی سزا اس دنیا میں بھی اس کو مل کر کے ہی رہتی ہے. ظلم کے ساتھ کوئی نہ حکومت چل سکتی ہے, نہ کوئی خاندان چل سکتا ہے, اور نہ کوئی آدمی اکیلے ہی ظالم بن کر رہے اگر اپنے قوت اور شہزوری کی بنا پر, تو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, روزانہ یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تین ظالموں کا تو یہ انجام ہوا, اور جو لوگ ایمان لائے تھے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے, ہم نے ان کو بچا لیا. ہم نے ان کو بچا لیا. صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور ایک مقام پر پہنچے جو یمن کے قریب ہے, جس کو حضرموت کہتے ہیں.
نہومی میں پڑھا ہوگا نا. حضر موت کا لفظی ترجمہ ہے کہ موت آ گئی، حاضر ہو گئی موت. اس جگہ کا نام ہی یہی ہے، اس لیے کہ تفسیری روایات میں ہے کہ جب حضرت صالح وہاں پہنچے، اس جگہ پہنچ گئے، تو اسی وقت ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو وہ حضر موت اس کا نام ہی پڑ گیا. پھر وہاں سے ہٹ کر ان کے ساتھی جن کے اوپر تقریباً 4000 کی تعداد میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان لانے والے تھے، انہوں نے بستی آباد کی حضورہ کے نام سے. اس کے بعد قصہ ہے قوم لوط کا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا. یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے بھائی لوط کو، اس لیے کہ لوط علیہ السلام ہی پیغمبر ہیں کہ ان کو اپنی برادری کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی اپنے وطن سے تو ساتھ میں یہ بھی تھے، اور راستے میں حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ایک قوم میں، تو اس برادری کی نہیں تھی یہ. اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ انتم تبصرون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو، یعنی دیکھتے ہوئے تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. ان کی بے حیائی کا کام جو معروف اور مشہور ہے. دیکھتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہوئے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ کام بے حیائی کا ہے، اور اس کے باوجود تم یہ کام کرتے ہو. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، اگرچہ اس کو بے حیائی نہ سمجھتے ہو، جیسے آج کل لوگ پارلیمنٹ میں پاس کیے دے رہے ہیں. ہاں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈر جتنے ہیں ان کا حال یہ ہے. تو تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، اور اس کے باوجود یہ کام کرتے ہو. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم کھلے عام دیکھتے بھالتے کھلے عام یہ کام کرتے ہو. یعنی شرم و حیا تمہاری اتنی مٹ گئی ہے کہ یہ کام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھلم کھلا اعلانیہ کتا بلی کی طرح وہ کیا کرتے تھے. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے جاہل لوگ ہو. جی آپ کو تعجب ہوتا ہے اس پر؟ آج کے اخبارات میں آپ پڑھتے نہیں کہ 4 ویلر میں اٹھا لے گیا کسی کو اور اجتماعی عصمت دری کی. یہ دیکھتے ہوئے ہی کا مطلب ہے. دیکھتے ہوئے کا مطلب تھوڑی ہے کہ گھنٹہ گھر پر چڑھ کر کے کریں اور پورا شہر دیکھیں. یہ جو اجتماعی عصمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں پارکوں میں، ٹرینوں میں اور موٹر گاڑیوں میں، یہ سب دیکھتے ہوئے ہی کی تفسیر اور تشریح ہے. یہی وہ چیز ہے جس پر قوم لوط کو ملامت فرما رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے بھالتے اس طرح کے بے حیائی کام کرتے ہو، اب وہ بھی مردوں کے ساتھ. خیر، کچھ لوگ حضرت علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے، بہت زیادہ نہیں، بس انہی کی لڑکیاں تھیں، باقی ان کی بیوی بھی ان کی مخالف تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام مانتے نہیں، برابر ہمیں نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو باز کہہ رہے ہیں بے حیائی کا ہمیں جو ہے عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، تو کہنے لگے بھائی یہ مقدس پاک باز لوگ ہیں، بہت پاک پوتر لوگ ہیں نا یہ، تو ان کو اس گاؤں میں اس بستی میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، پاک بازوں میں جا رہے ہیں. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو. انہم اناس طاہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں، بڑے پاک باز مقدس لوگ ہیں نا، تو یہاں گنہگاروں میں کیوں رہیں گے یہ سب صرف اس لیے نہ سنیے کہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. مقدس لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کو دل سے مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ دل سے ان کو بیوقوف احمق سمجھتے ہیں اور پسماندہ سمجھتے ہیں. یہ مقدس جو کہتے ہیں
یہ تو طعن اور طنز کے طور پر کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل تعلق کو سوا ان کی بیوی کے، جس کو ہم نے طے کر رکھا تھا پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اس لیے کہ وہ انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ہم نے ان کو تو بچا لیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر ایک نئے طرز کی بارش برسائی۔ وہ بارش ایسی تھی کہ پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَثَلُ الْمُنذَرِينَ، تو بری تھی بارش ان لوگوں کی جن کو اس سے پہلے ڈرایا جا چکا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راجح قول یہی ہے، ورنہ یہاں اور مختلف اقوال بھی ہیں کہ اس کا کہ حکم کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا اس زمانے میں حضرت لوط ہی کو یہ حکم ہوا تھا۔ لیکن اب اس تفصیل میں جاؤں تو وقت بھی لگے گا، اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اتنی ضرورت بھی نہیں تفصیل بیان کرنے کی، اشارہ تو کر ہی دیا میں نے۔ آپ کہیے کہ تعریف ہے سب اللہ کی۔ راجح قول کی بنا پر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد ان پر عذاب کی بارش ہوئی اور اہل ایمان کو نجات ہوئی، تو عذاب کی بارش ہو کر جو ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو اس پر حکم ہو رہا ہے کہ کہیے الحمدللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظالم فجار فساق کی ہلاکت قابل شکر چیز ہے، قابل شکر چیز ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے قوم کے واقعات آپ نے تو تبھی سنے، اس سے پہلے 2 اور سن چکے ہیں، اور کتنے اور بہت سارے سن چکے ہیں دوسری صورتوں میں۔ ان واقعات میں آپ نے یہ سنا ہے کہ قوموں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی تو ان کو جڑ ہی سکھاڑ دیا گیا، سب کے سب تباہ برباد کر دیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اب آپ کی امت پورے طور پر تباہ برباد نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کا عذاب اب نہیں آئے گا آپ کے طفیل میں کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ امت سے مراد امت دعوت ہے جو نہیں مانتی ہے، وہی تو ہلاک کیے گئے نا۔ اس پر حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ان کی قومیں تو اس طرح ہلاک کر دی گئیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ رعایت برتی جائے گی۔ ایک تیسرا پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واقعات بیان فرمائے، اسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا اللہ کی توحید کی حقیقت کو اور اللہ کے رسولوں کے پیغام کو۔ لیکن اتنا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں جو آیتیں، ان میں توحید کے وہ دلائل بیان کیے ہیں جو آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، اور طرح طرح سے بیان کر کے توحید کی حقیقت لوگوں کے دلوں میں اتاری ہے۔ تو پورا ایک واز آ رہا ہے، ایک تقریر گویا آ رہی ہے۔ اس تقریر کے شروع کرنے سے پہلے یہ حکم ہو رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، یعنی پیغمبروں پر۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اس امت کے صالحین ہیں، ان پر۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا یہ جو جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی خدائی میں؟ اب تقریر شروع ہو گئی، بیان توحید کا شروع ہو گیا، لیکن اس بات کے شروع سے پہلے الحمدللہ وسلام علی عبادہ اصطفیٰ۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق صحابہ سے لے کر اب تک نسل بعد نسل علماء، مشائخ، واعظین اور خطباء، مقررین اور مصنفین اور مؤلفین، سب کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تقریر لکھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، تو اس سے پہلے حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام
اور صحابہ کرام اور آپ کی آپ کی آل اور آپ کے متبعین کے اوپر صلاۃ و سلام تابعیت کے ساتھ، مستقلا نہیں، یہ دستور ہے نا۔ جب کوئی بھی مولانا صاحب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو خطبہ پڑھتے ہیں نا، اس خطبہ میں یہی ہوتا ہے، حمد و صلاۃ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی کتاب یا مضمون دینی لکھا جاتا، آج کل ایک دستور نکل گیا ہے دینی مضامین لکھنے والوں کی، جو میگزین وغیرہ آتی ہے، دینی میگزینیں آتی ہیں، جو دینی نامے نہیں آتے، رسالے وغیرہ، ان میں بھی عام طور سے مضامین جو لکھتے ہیں، آج مولوی حضرات بھی تو اپنا مضمون لکھنا شروع کر دیا انہوں نے، نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ، اور اٹھایا قلم اور لکھنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ اپنے اکابر ہمارے یہی حضرات ہیں، کون؟ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، یہ ان کے طرز کے خلاف ہے۔ کچھ حمد و صلاۃ ہونا چاہیے، اس کے بعد مضمون نگاری کرنی چاہیے۔ کوئی اخبار نویسی تھوڑا ہی ہے، اخبار مسلمان کے لیے تو یہ بھی ہے کہ اخبار نویسی کرے تو اس میں بھی حمد و صلاۃ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس آیت سے علماء نے استنباط فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کی پوری اس پر شاہد ہے، صحابہ کا طرز عمل، تابعین کا طرز، پھر اس کے بعد جب سے تصریف اور تالیف کا دور شروع ہوا، کتابوں میں بھی ہے کہ حمد و صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، صحابہ اور ان کے متبعین پر بھی صلاۃ و سلام، اس کے بعد پھر مضمون چاہے بیان کیا جائے اور چاہے تحریر میں لایا جائے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سلام اللہ کے ان بندوں پر جو جن کو اللہ نے چن لیا اور منتخب کر لیا۔ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر ہو جائیں جن کو یہ خدا میں شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ صورت حال یا یہ کہ حقیقت حال یہ ہے کیا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعہ بارونق باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اس کے درخت کو اگا نہیں سکتے تھے، ایک گھاس کی پتی تو اگا نہیں سکتے ہم، کانٹے دار گھاس کی پتی تو اگا نہیں سکتے ہم، پھلداری کیا اگائیں گے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ تم اس کا پیڑ اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ دلائل توحید کے، یہ توحید کا باز ہو رہا ہے، توحید کا قرآن سے بڑھ کر کون باز کہے گا کسی بھی مضمون پر؟ پھر جو ذات واحد ہے وہ خود اپنی توحید کے دلائل اپنی مخلوق کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے بیان فرما رہی ہے کہ سب کے دل میں اتر جائے، لیکن عام نے دل کا منہ ہی بالکل پیک کر رکھا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرایا کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو راہ راست منحرف میں ہٹے ہوئے ہیں۔ راہ راست یہ تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی اور کو نہ مانتے۔ کیا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور زمین کے اندر نہریں بنائیں، دریا بنائے، اور زمین کے لیے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنایا۔ زمین کی صفت چار بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک زمین ایسی بنائی کہ وہاں تم قرار پکڑے ہوئے ہو، رہے ہو، رہنے سہنے کی جگہ ہی ہے۔ یہ زمین اگر ایسی پلپلی ہوتی کہ کانپتی رہتی، لرزتی رہتی، تو کیسے رہتے سہتے یہاں؟ یا اتنی سخت ہو جاتی
کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتی تو بھی تم نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا لوہے کے اوپر کوئی گھر بنا سکتا ہے؟ لوہے جیسے سخت ہو جاتی تو بھی نہیں قرار پکڑ سکتے تھے تم. تو زمین کو اس طرح بنایا کہ یہ قرار ہو گئی، یعنی تمہارے ٹہلنے کے لائق ہو گئی ہے. اور پھر اگر زمین ہی زمین ہوتی اور ٹہلنے کے لائق ہی ہوتی لیکن پانی نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اس ذات نے اس کے درمیان نہریں بنا دی. یہ دریا دجلہ ہے، یہ دریا فرات ہے، یہ دریا گنگا ہے، یہ دریا جمنا ہے، یہ دریا سہین ہے، کتنے دریا بنا دیے. وجعل لها رواسیا، اور پہاڑ بنا دیے اس کے لیے کہ پہاڑ کا بوجھ اگر اس کے اوپر نہ ہوتا تو قرار نہ بن پاتی ہے، یہ ہلتی جلتی رہتی ہے. اور پھر یہ جو سمندر بنائے اس میں ہر طرح کے سمندر تھے، کڑوے بھی اور میٹھے بھی. تو وجعل بحرین حاجزہ، دو سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آڑ بنا دیا کہ ساتھ ساتھ بھی پانی بہہ رہے ہوں تو بھی اس طرح خلط مت نہیں ہوتے کہ پانی تمہیں میٹھا ملے ہی نا. اس طرف سے نکالو میٹھا پانی، اس طرف سے نکالو کڑوا پانی. یہ سب کس نے کیا؟ کیا خود سے ہو گیا ہے؟ کیا اتفاقیہ چیزیں ہیں؟ کیا بائی چانس یہ چیزیں ہو گئی ہیں یا کسی نے کیا ہے؟ پوچھو ان سے. مشرکین عرب مشرک ضرور تھے لیکن وہ بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہیں. یہ مانتے تھے وہ کہ اس کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں. اور یہ جو بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ سب چھوٹے موٹے خدا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی نے کچھ اپنی خدائی میں سے کچھ ڈپارٹمنٹ دے دیا ہے کہ لے جاؤ کھیتی والا تم لے جاؤ، ہے نا، کابینی وزیر ان کو بنا دیا ہے کچھ. لیکن اس بات کو وہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے بار بار ان سے پوچھا جا رہا الہ مع اللہ، اس کے قائل تم بھی ہو نا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور یہ ساری کائنات کی تخلیقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہیں. تو پھر کہاں سے کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہو گیا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے خالق و تنہا تنہا ہے، رازق و تنہا تنہا ہے، اسی طرح سے معبود بھی وہ تنہا تنہا ہے. معبود بھی وہ تنہا تنہا ہے. یہ نہیں کہ تم خالق تو صرف اسی کو مانو اور عبادت تم دوسروں کی بھی کرو، یہ غلط ہے. خالق تو اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن معبود عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا انہوں نے. سنیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ذرا دیکھو تو صحیح، کون بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ مضطر، جو بالکل لاچار، بے بس، مجبور، بے سہارا ہو جائے، اب کسی کا سہارا نہیں ہے. جیسے کہ دوسری جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہی مشرکین جب اپنی کشتیوں میں سمندر کی مندھار میں پھنس جاتے ہیں تو صرف یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر ساحل سے لگا دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں. تو اصل میں جب مستر ہوتا ہے، مستر اسے کہتے ہیں بالکل بے سہارا ہو گیا، جیسے مندھار میں کشتی پھنسی ہوئی ہے، اب کوئی ملاح بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی سہارا دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا ہے. لاچارگی، بے سہارگی کا اس قدر احساس ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کو پکار رہا ہے. وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو جو بھی پکارے گا، وہ چاہے مومن ہو اور چاہے مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، وہ اخلاص کے ساتھ پکارے گا. وہ اس وقت تو مخلص ہے نا. وہ پہلے بہت بڑا ڈامس تھا، بعد میں بھی ڈامس ہو جائے گا یہ، لیکن اب اس وقت تو مخلص ہے وہ نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی بڑی قدر ہے. اتنی قدر ہے کہ جب اس اخلاص کے ساتھ ایک کافر و مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اسی کو مستر فرمایا ہے. جب حالت اضطرار میں کوئی ہوتا ہے
جب بے قراری اور بے چارگی کی کیفیت کسی پر طاری ہو جاتی ہے تو در حقیقت اس وقت اس کے قلب میں صرف اخلاص ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی اس کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے بتاؤ تو جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہو جب اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مصیبت کو دور کرتا ہے، کون ہے وہ؟ برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، وہ چاہے جتنا نام بدلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو بناتا ہے زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کی جمع خلفہ، خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک نسل چلی گئی دوسری جگہ اس کی جگہ آ کے جانشین اس کی ہو گئی، پہلے وہ نسل تصرف کر رہی تھی، اب یہ تصرف کر رہے ہیں۔ پہلے ابا مکان بناتے تھے، اب بیٹا مکان بنا رہا ہے، پہلے ابا دکان پہ بیٹھتے تھے، اب بیٹا دکان پر بیٹھتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ بیٹا نہ پیدا ہوگا تو کون خلیفہ بنے گا بھائی؟ تو بیٹا کون پیدا کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، اس حقیقت کو تو تم بھی مانتے ہو، اس کا انکار تو تم بھی نہیں کرتے ہو، تو پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم بہت کم یاد رکھتے ہو، حالانکہ زیادہ یاد رہنا چاہیے، خوب یاد رکھنا چاہیے، خوب نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو مضطر کی دعا حدیث شریف بھی آیا ہے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری تیری رحمت کو امیدوار ہوں۔ دیکھیے طائف سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی دعا تھی؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہمانی الناس یا ارحم الراحمین، اللہ تیری بارگاہ میں شکوہ پیش کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، اپنی تدبیر کی کمی کا، کوتاہی کا، اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے وقتی اور بے حیثیتی کا۔ ایک جگہ دعا فرماتے ہیں، یا من یکفی عن کل احد ولا یکفی من احد، یا احد من لا احد لہ، یا سند من لا سند لہ، ان قطع رجاء الا منک نجنی مما انا فیہ وعنی علی ما انا علیہ مما نزل بی بوجاہ وجہک الکریم۔ اے وہ ذات جو سب کی طرف سے کافی ہے اور جس کی طرف سے کوئی بھی کافی نہیں، اے بے کسوں کے کس، اے بے سہاروں کے سہارا، ہر طرف سے امید ٹوٹ گئی ہے، صرف آپ ہی کی ذات سے امید وابستہ ہے۔ جب اس بے قراری اور بے چارگی کے احساس کے ساتھ کوئی دعا مانگتا ہے تو اگر یہ محض لفظ کا تبادلہ نہیں ہے، واقعی بے قراری کے ساتھ ہے، تو اخلاص سے نکلی ہے دعا۔ اب یہ اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ اگر کافر مشرک بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں، تو مومن کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ لیکن اگر آج ہماری دعائیں باوجود انہی الفاظ میں دعاؤں کے کرنے کے بعد قبول نہیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو ہم محض الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اخلاص کی کیفیت ہمارے قلب میں نہیں ہے۔ تو پڑھنا الگ چیز ہے اور اخلاص کے ساتھ رونا الگ چیز ہے، اور یا پھر اگر اخلاص کے ساتھ ہے یہ ادا تو قبول ہے دعا اگرچہ ظہور میں دیر معلوم ہوتی ہو، قبول ہے دعا اگرچہ ظہور میں دیر معلوم ہوتی ہے۔ آج کل نکاح بہت ہو رہا ہے نا، بعض لوگوں کے ہاں نکاح ہوئی، شب زفاف ہوئی اور حمل کا استقرار ہو گیا اور 9 مہینے کے بعد بنا بند۔ اب آپ کے سامنے نکاح ہوئے 15 دن ہو گیا اور ابھی کچھ پیدا نہیں ہوا، تو سوا اس کے کہا جائے کہ آپ رانچی جائیے، اور علاج تو ہے نہیں وکیل صاحب اس کا، ہے نا؟ ان کا علاج یہی نا 15 دن کے بعد چاہیں کہ ہم دادا بن جائیں تو رانچی بھیجا جائے گا نا ان کو، ہے نا؟ 9 مہینہ انتظار کرتے ہو نا، یہ بھی اس وقت انتظار کرتے ہو جب کہ فوراً معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، نہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو آتا یہ وہ، مطلب ہماری برادری بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا جوار حساب بناتی ہے
تو یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ دعا تو قبول ہو گئی، نتیجہ برآمد ہونے میں 9 مہینہ لگ رہا ہے نا فاروقی صاحب. تو یہ دعا جو آپ نے مانگی کہ اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں، بے کسوں کہ کس آپ ہی ہیں، یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے. وقت آئے گا اس کا بھی ظہور ہوگا، وقت آئے گا اس کا بھی ظہور ہوگا. اللہ کے علم کے مطابق ابھی اس کا وقت آپ کے لیے نہیں آیا ہے. اخلاص پیدا کرو اور پھر اخلاص کا نتیجہ بارگاہ الہی سے قبولیت کی شکل میں دیکھو. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کی اندھیریوں میں راہ دکھاتا ہے؟ سمندر میں اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں. اب اس زمانے میں بھی بہت سے جنگلات اور سمندر تو بہرحال ایسے ہی ہیں کہ سڑکیں مڑکیں نہیں ہیں. اور اب تو فضاؤں میں بھی سواریاں اڑ رہی ہیں. جس وقت قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو فضاؤں میں سواریاں نہیں اڑتی تھیں. اب تو فضاؤں میں بھی سواریاں اڑ رہی ہیں، وہاں بھی سڑکیں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ان جنگلات میں بھی سواریاں جا رہی ہیں، سمندروں میں بھی جہاز چل رہے ہیں، فضاؤں میں بھی ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ جو ہوائی جہاز یہاں سے بھیجا جائے سعودی عرب جانے کے لیے وہ الٹی طرف چلا جائے کہیں اور پورب طرف یا دکن طرف، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی لائنیں بنی ہوئی ہیں. یہ لائنوں کا سجھاؤ کس نے دیا؟ یہ جنگلوں میں رات کی تاریکی میں راستہ کیسے پا جاتے ہو؟ سمندر میں راہ کیسے تمہیں مل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور سورج اور ستارے بنائے ہیں. آج جو قطب نما اور جو آلات ایجاد کیے گئے ہیں راستہ حاصل کرنے کے لیے، جیسے یہ موٹر میں آج کل لگا دو کہ کانپور جانا ہے، فٹ کر دیا، وہ بتایا گئی راستہ چلو راستہ چلو. یہ سب یہی جو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور جو ستارے وغیرہ بنائے ہیں انہی سے اس کا سسٹم جڑا ہوا ہے. اس کا سسٹم، اس کا نظام اسی سے جڑا ہوا ہے. اب اگر اس فن کو جاننے والوں سے پوچھیے گا وہ بتائیں گے تو آپ وہاں تک پہنچیے گا. اور اللہ تعالیٰ ہی نے ذہن میں، انسانی ذہن میں یہ طریقہ، یہ تدبیر ڈالی کہ اس طرح کرو تو اس طرح ہوگا. اسی کو بتا رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کی اندھیریوں میں راہ سجھاتا ہے. وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور کون ہے جو ہوا کو بشارت بنا کر، خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے. رحمت سے مراد یہاں بارش ہے. بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ کر خوشخبری سناتی ہے کہ بارش کا جھونکا آنے والا ہے. پہلے فرحت پیدا ہوتی ہے. اچانک اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس سے دھکا لگتا ہے. پہلے بارش آئی، ہوا آئی ٹھنڈی، اس نے موسم میں مناسب تبدیلی کی، اب بارش ہوئی. تو پہلے ہوا آ گئی، اس نے خوشخبری سنا دیا کہ بارش آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پانی برسنے والا ہے، کپڑا وپڑا ڈال رکھا، سوکھنے کو ہٹا لو، نہیں گیہوں چاول سب بھیگ جائے گا جو پھیلا ہوئے ہو. اور اچانک پٹاپٹ یا کبھی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ نقصان ہو گیا نا. تو وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. کون ہے جو ہوا بھیجتا ہے، ہوا کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے. الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون. برتر و بالا ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کیا کرتے ہیں، جن کو خدائی میں شریک ٹھہرایا کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے؟ کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا، کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا. اون تھا تو سوٹر بن لیا، لیکن نہ اون تھا، نہ تاگا تھا، نہ دھاگا تھا، نہ بننے والے کچھ نہیں، اچانک سوٹر پیدا ہو گیا ہے نا. کون ہے جو اثر نو پیدا کرتا ہے؟ کچھ نہیں تھا، عدم سے وجود میں لے آیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا.
اس پر کیوں تعجب ہے؟ جب تم معدوم تھے تم کو اس نے موجود کر دیا، تو وہی تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم تم کو دوبارہ پیدا کر کے حساب کتاب تمہارا لیں گے، تو اس پر کیوں تمہیں حیرت و پریشانی ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہستی ہے جو تم کو روزی دیتی ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے؟ یہ آج کل جو آپ لوگ بریانی کھا رہے ہیں خوب باسمتی چاول کی، اور بھی ہو سکتا ہے کچھ مہنگا آ گیا ہو، بھائی ہم تو زیادہ کھاتے نہیں، جسے میں پتہ نہیں، باسمتی کے آگے ہماری پہنچ نہیں ہے، تاریخ میں آپ بتائیے گا آگے کا ہے۔ اور جو خوب یہ شیر مال اڑا رہے ہیں اور باقی خانی کھا رہے ہیں، یہ کون کھلا رہا ہے؟ اگر زمین سے آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین سے گیہوں اور دھان کے درخت نہ اگیں اور یہ سبزے نہ اگیں، تو یہ کباب اور گوشت قیمہ بھی نہ ملے، اس لیے کہ یہ جانور بھی نہ پیدا ہوں گے، جانور بھوکے بنیں گے تو رہ جائیں گے۔ اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ایک لقمہ بھی جو ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، تب ایک لقمہ ہمارے منہ میں جا رہا ہے، کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر؟ بارش ہوئی ہے، زمین میں زرخیزی کی صفت پیدا ہوئی ہے، بیج ڈالا گیا ہے، اس کی تربیت نشوونما ہوئی ہے، غلہ پیدا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کتنے جتن ہوئے ہیں ہمیں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کے بعد یہ ایک لقمہ ہمارے منہ میں جا رہا ہے، تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اب بھی تم غیر کو شریک کر رہے ہو اس میں۔ مشرک تو بسم اللہ کہتے ہی نہیں، وہ غیر کو شریک کر رہا ہے، لیکن ہم بھی بسم اللہ نہ کہہ کر کے غیر کو شریک کر رہے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کھانے کے بعد کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ مشرک تو دوسری ہی کی ڈنڈوت کرتا ہے، لیکن ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ شیطان کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ یہ ایک لقمہ جو آپ کھاتے ہیں نا، یہ ایک جو بسکٹ کھاتے ہیں اور جو آدھی پہلی چائے پیتے ہیں، زمین آسمان سب لگے ہوئے ہیں اس میں، تبھی ملی ہے چائے۔ زمین آسمان سب اس میں لگے ہوئے ہیں تب یہ چائے ملی ہے، اور آپ نے تو کٹا کٹ اڑا لیا اور یہ نہ سوچا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جس نے یہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ہو؟ اور اگر ہیں تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود شامل ہیں، یہ اوپر سے یہاں تک جو کچھ سنایا گیا ہے اس میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ جاتے تو ہیں بہت سے لوگ کہاں، مزاروں پر، مندروں پر، باباؤں کے پاس، اور اب ڈاکٹروں کے پاس بڑی بڑی سرجری کراتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو جائے، لیکن چوہا بھی نہیں پیدا ہوتا۔ میں بہت دنوں پہلے دفعہ ممبئی گیا تھا، ممبئی گئے بہت دن ہو گئے۔ یہ نہ سمجھے کہ بڑی آرزو ہے میرے کو ممبئی جانے کی، یہ مطلب نہیں ہے، ہم کو آرزو نہیں ہے، لیکن ہو گئے بہت دن گئے ہوئے۔ تو ایک صاحب نے، میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک سیٹھ صاحب سے ملاقات کرائی کہ دیکھیے یہ ہیں، کافی عمر، کافی مطلب 50 لگ رہے ہوں گے، یہ ہیں۔ اب ظاہر ہے سیٹھ تھے، بڑے آدمی تھے وہ، اتنے دن سے 20 سال کتنا شادی کو ہو گئے ان کے، کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ بمبئی کے جتنے ڈاکٹر ہیں سب کو دکھا کر عاجز آ گئے، اور آخر سب ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب ان کو اولاد پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ بیچارے اب ظاہر ہے جتنا کر سکتے تھے کیا، پیسہ ہی تو خرچ کر سکتا ہے نا آدمی۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، جب سب چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ گئے تو لڑکا پیدا ہو گیا، سمجھا؟ یہ نہیں گھر بیٹھتے ہی، ارے 9 مہینہ لگا ہوگا تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب جب لڑکا پیدا ہوا تو اسی ڈاکٹر کے پاس جس کو آخر میں شاید دکھایا تھا لے کے گئے، تو اس نے بہت تعجب کیا کہ سارے ڈاکٹروں نے کہا بھائی بس اب یہ تو بس اوپر والے، اب ان کو اوپر والا نظر آتا ہے۔ اتفاق یہ کہ اس کے 1-2 سال بعد پھر میرا جانا ہوا،
تو پھر وہ صاحب ملے اور بتایا کہ ایک لڑکا اور ہو گیا، یک نہ شد دو شد. سمجھے آپ؟ کون دیتا ہے یہ؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اور اگر ہے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں کوئی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے. آسمانوں زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور غیب کیا جانیں گے؟ وما یشرون ایان یبعثون، یہ بھی نہیں سمجھتے یہ کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اپنے ہی دوبارہ زندگی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے. غیب اور کیا جانیں گے؟ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ہو، رسول ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، بزرگ ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، کوئی بھی ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. اب سنیے، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے انباء الغیب. مجھے یہ سب تقریر کرنے کی حاجت اصلاً نہیں ہے، اس لیے کہ جب آیت کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، کوئی تفسیر تو کی نہیں میں نے یہاں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے کہ غیب آسمان زمین میں کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے. سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اس میں کوئی لفظ میں نے اپنی طرف تو نہیں پڑھایا. آپ حضرات عربی جانتے ہیں. لیکن پھر بھی میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس ضرورت کی بنا پر کہ لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بہت سی باتیں ایسی بتائیں جن کو غیب کی بات سمجھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں جو غیب کی باتیں ہیں. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے، پیچھے آپ سن چکے ہیں، اور فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا ہے. تو غیب الگ چیز ہے اور غیب کی خبریں الگ چیز ہیں. غیب یا علم غیب یہ ہے کہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے ہر لمحہ ہمہ وقت اور تمام چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوں. کسی نے بتایا نہیں، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، اور ہمہ وقت ہر لمحہ اور تمام چیزیں. جیسے ایک بڑا ہاتھی ویسی ایک چھوٹی سی چونٹی اور مچھر، اور جیسے ایک بڑے ہاتھی کی حاجت اور ضرورت ویسی چونٹی اور مچھر کی حاجت اور ضرورت، یہ سب آنکھوں کے سامنے. اسے علم غیب کہتے ہیں. اسے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ صفت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں کسی کے بتانے سے معلوم ہو جائیں تو وہ علم غیب نہیں ہے، وہ غیب کی خبریں ہیں. قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. غیب کی خبر معلوم ہو جانے سے کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہوگا. اس لیے علم غیب صرف اللہ کو، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. عالم الغیب والشہادہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ورنہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں بتائیں. ان میں بہت سی باتیں آپ نے ہم کو بھی بتا دی ہیں. مثلا قبر میں عذاب ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے، اور قبر میں راحت آرام بھی ملتی ہے، دیکھا ہے آپ نے. جنت آپ نے دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے آپ نے. احوال برزخ، نزا کے وقت کی کیفیتیں جو اندرونی طور پر محسوس ہوتی ہیں اور جن کو حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا، ہم نے دیکھی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، محسوس کیا ہم نے. لیکن ہمیں معلوم ہے، اور اس طرح معلوم ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں. یہ غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی باتیں ہیں.
کچھ حرارت وغیرہ ہو جاتی ہے، کبھی بخار وخار، تو ہم بھی پیراسیٹامال کھا لیتے ہیں، کچھ زیادہ درد ہوا تو ایک گولی اور کھا لیتے ہیں، اور کہیں دعوت اور مل گئی اور کچھ طرح مرکن غذا مل گئی، کچھ گڑبڑ ہوا تو اسی علاقوں کھا لیتے ہیں، تو کیا ہم ڈاکٹر ہو گئے؟ کیا ایم بی بی ایس ہو گئے؟ بولی حاجی طارق صاحب ایم بی بی ایس ہو گئے ہم؟ کئی دوا کے نام تو بتایا ہم نے، اور بھی بتا سکتا ہوں آپ کو۔ کچھ ذوق پیری کا اثر مشاہدہ ہو تو خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا بھی کھا لیتے ہیں، خمیرہ کا آزمان بھی لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں، کئی لوگوں کو خریدوا بھی دیا بتا کے۔ تو کیا ہم طبیب حاذق ہو گئے؟ کیا نہیں ہو گئے نا؟ یہ ایک ڈاکٹر ہے جو پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس 2 مریض آئے، ہمارے دیکھنے میں دونوں مریضوں کو ایک تکلیف ہے، ہمارے دیکھنے میں دونوں کو ایک ہی تکلیف ہے، دونوں درد سے اینٹ رہے ہیں، لیکن اس نے ایک کا حال سنا، اس کے مزاج کو دیکھا، چونکہ فن پڑھا ہوا ہے، اس نے ایک کو ایک دوا لکھی، دوسرے کو ہمارے دیکھنے میں وہی تکلیف لیکن دوسری دوا لکھ دی اس نے، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ طبیب ہے، یہ فن کو جانتا ہے۔ 10-20 دوائیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہم طبیب نہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ عالم الغیب وہ ہے جس کے سامنے سب کچھ بغیر بتائے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہے، کسی لمحہ غائب نہیں ہے۔ اور یہ جو 1 2 10 20 نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنی غیب کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کی تعداد، لیکن اس کے باوجود عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کچھ واضح ہو گئی بات؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا۔ غیب کیا جانیں گے؟ انہیں تو یہی خبر نہیں کہ کبھی یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم نابود ہے۔ یہاں بھی کچھ بحثیں ہیں، اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، انہیں آخرت کے بارے میں تو بالکل یہ جیسے لا علم سے ہیں، اس پر ایمان ہی نہیں ان کا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس کی طرف سے تو شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، شک میں کیا بلکہ تو اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے نا۔ یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بولیے حاجی بلال صاحب، کس کے لیے؟ انسان کے لیے؟ تو انسان تو آپ بھی ہیں۔ ارے مشرکوں کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا حال خود یہی ہو چکا ہے کہ ہم بھی آخرت سے غافل ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جیسے آخرت سے اندھے ہو چکے ہوں۔ ہماری حرکتیں تو ایسی ہی ہیں نا، اسی لیے تو قرآن سنا رہا ہے۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، یہ کافر کہتے ہیں کہ آج ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے، تو ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے۔ لقد بعنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی یہ سب کہا جا چکا ہے، وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اب تک تو ہوا نہیں۔ یہ سب اگلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، یعنی بے سراپا افسانے ہیں یہ۔ وہ یہ کہتے تھے، فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے ہم یہ زبان سے اتنا الحمدللہ نہیں نکالتے ورنہ تو اسلامی سے خارج ہو جائیں، لیکن ہمارا عمل یہی بتا رہا ہے کہ ہم بھی آخرت سے اندھے ہو چکے ہیں، ہر قدم ہمارا ایسے ہی اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو قصہ کہانی لگتا ہے، یہ بے سر پیر کے افسانے لگتے ہیں ان کو، تو اے پیغمبر اس سے کہیے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سفر تو کرتے ہو تم نا، سفر میں دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، وہ پیچھے جو اشارہ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سب باتیں ہوتی رہتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سننا پڑتا تھا، تو آپ کو کتنا رنج، کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایسے مواقع پر بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے پیغمبر آپ ان پر غم نہ کیجیے، اور یہ لوگ جو کچھ سازشیں رچتے رہتے ہیں اس سے آپ تنگ دل نہ ہوجیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہی ہو تو مسلمانوں بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ہم تو
تمہارا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے ہی پیچھے لگا ہوا ہو بعض وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ بس آ ہی رہا ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پیچھے ہی پیچھے غزوہ بدر ہوا، اور وہاں بری طرح ذلیل اور رسوا شکست خوردہ ہوئے۔ پھر پیچھے ہی پیچھے فتح مکہ ہوا، وہاں پر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور جن کے مقدر میں تھا وہ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ وہیں پر یہ قصہ ختم ہو گیا ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، اور یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا جو اللہ کی نافرمانی میں تلے رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستگی رکھیں گے تو ان کی نصرت اور مدد ہوگی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں پر فضل و مہربانی والا ہے، اس لیے اس نے مہلت دے رکھی ہے، ورنہ ان کی بدتمیزیوں گستاخیوں کے نتیجے میں تو فوراً کا فوراً ابھی عذاب نازل کر دیتا، لیکن چونکہ بندوں پر وہ فضل و مہربانی رکھتا ہے اس لیے یہ مہلت دی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے وہ سب جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں اور جو یہ لوگ ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی چیز غائب غیر حاضر نہیں ہے جو کتاب میں نہیں، لوح محفوظ میں نہیں رکھی ہوئی، سب اللہ کے سامنے موجود ہے۔ کوئی چیز اس سے پردے خفا میں نہیں، سب جو سازشیں رچ رہے ہیں یہ وہ بھی جو کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں ظاہر ہو جاتا ہے وہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے، اور اس کا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا۔ تو دیکھیے، ایک ہے توحید اور ایک ہے آخرت، اور ان دونوں کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے رسالت۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، تو رسالت تو بیچ بیچ میں خود ہی ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ توحید کا پرواز پر اثر اور بلیغ بات فرمانے کے بعد آخرت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو۔ اور اگرچہ خطاب یہاں براہ راست اہل ایمان سے نہیں ہے، لیکن سننا اہل ایمان کو بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی ڈگر پر چل پڑیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس غلط راہ پر چلنے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی مدام توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے حفاظت میں رکھ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں اور قصوروں سے چشم پوشی فرما، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی مدام توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے فضل کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں بلا استحقاق اپنا فضل عطا فرما دے، اے اللہ اگرچہ ہم مستحق نہیں ہیں اور یقیناً اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کا استحقاق نہیں رکھتے، لیکن اللہ جس طرح ہمیں بلا استحقاق تو روزی دیتا ہے اسی طرح مغفرت بھی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا ما من رواتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اعذ بالكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم ارسنا بينك التي لا تنام واكلفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا، يا الله يا الله يا الله، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم زدنا ولا ترخصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وظنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.